اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر اپنے پرسنل اساسی ایجنڈاز کو سائڈ میں پاکستان کے لیے مل کر کوشش کرنی ہے، اپنے اس ملک کو مضبوط سے مضبوط بنانا ہے، اپنے ملک کو جتنے بھی درپیش چیلنجز ہیں ان سب چیلنجز کو مل کر ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے افہام و تفہیم کی ایسی ایک مثال قائم کرنی ہے کہ ہم پورا پاکستان جو ہے اور تمام پاکستانی ایک ہو کر، مضبوط ہو کر، بھائی چارے کے ساتھ رہ کر، یونٹی کے ساتھ رہ کر، وہ یونٹی کا پیغام جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا، جو پاکستان کو قائم کرنے کی بنیاد ہی وہی تھی۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے عظیم قائد جس نے پاکستان کو قائم کرنے کے لیے جو ہمیں ایک پہلا پیغام دیا تھا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کا، اس پہ ہم انفارچونیٹلی ہم اس کو قائم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے تمام ماضی کے تلخ تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماضی کی تمام تلخیوں کو ختم کرتے ہوئے ایک بھائی چارے کے ساتھ ہمیں دوبارہ سے پوری قوم کو متحد ہو کے ایک ہونا پڑے گا۔ ہمیں اسلام، ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے۔ آج ہم عید کا دن منا رہے ہیں، ہمارا مذہب بھی ہمیں گلے ملنے کی بات کرتا ہے۔ ہم سب سے گلے ملیں، ہم آپس میں سب ایک ہوں، ہم اپنے دل سے، یہ نہیں کہ صرف ہم سیاسی بات کے طور پہ ایک بات کہیں، لیکن دل سے جو ہے وہ ہم سب ایک ہوں، اور دل سے ہم جو ہے اپنے اختلافات کو بلا کر دیکھیں کہ یہ چیلنجز ہمارے پاس ہیں کیا۔ دشمن ممالک جو ہیں وہ کیا دشمن ممالک چاہتے ہیں؟ وہ ہم میں دراڑیں چاہتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں وہ دراڑیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نفرتوں کی آگ بڑھائی جائے۔ دشمن ممالک چاہتے ہیں کہ جتنا ہمیں ڈیوائیڈ کریں گے اتنا ہی ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس عید پہ ایک تہیہ کریں، دل سے تہیہ کریں کہ تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ بھلا دیں، تمام چیزوں کو ہم اپنے اختلافات کو ختم کریں اور ایک مضبوط قوم کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے جو ہے ہمارے اس پورے ریجن کو مضبوط کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دن میں ہم ان فلسطین کے معصوم لوگوں کو بھی یاد کریں جو فلسطین کے معصوم لوگوں کو جس طریقے سے ان کا جینوسائیڈ کیا گیا، ان کو جس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات کریں، ان کو بھی یاد کریں۔ اس طریقے سے ہم ایک پورے جو ہمارے مسلم امہ ہے ان کو ہم ساتھ میں جوڑیں اور ہم سب مل کر جو ہے اپنے قوم کو بھی آگے بڑھائیں، اپنے پاکستان کو مضبوط کریں، اور یہ آج کے دن ہم یہ پیغام دیں کہ جی ہم نے اپنے تمام چیزوں کو بھول کر ہم آگے چلنے کی بات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے دن جو ہے سب سے بہترین پیغام صرف الفاظوں کی حد تک نہیں، عملی طور پر بھی ہم سب نے یہ دینا ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا پیغام۔ ٹرانسپورٹ مافیا جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے مقامی لوگوں کی جانب سے کہ غیر قانونی تارکین وطن ہے جو کہ ایک مافیا کی صورت میں ریس لگاتے ہیں کہ ہمیں جلدی وہاں پر ٹینکر پہنچائیں۔ اس پر آپ وزیر ٹرانسپورٹ کوئی ایکشن لیں گے یا کوئی؟ دیکھیں جی، ایک تو میں بات واضح کر لوں کہ ضرور حکومت سندھ کا میں نمائندہ ہوں اور مجھے حکومت سندھ کی ترجمانی کرنی ہے۔ ٹریفک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ محکمے کے انڈر نہیں آتی۔ کافی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرانسپورٹ منسٹری ہے تو ٹریفک بھی ٹرانسپورٹ کے انڈر آتی ہے، ٹریفک پولیس محکمے کے انڈر آتی ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ایک بھی حادثہ ہو، کوئی ایک بھی افسوسناک واقعہ ہو، کوئی ایک بھی معصوم کسی کی جان جائے ٹریفک حادثے میں یا کسی بھی حادثے میں، وہ دکھ کے باعث ہے، وہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، چیلنجز ہیں، میں یہ نہیں بولا چیلنجز ہیں، ہم کسی آئیڈیل کنٹری میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈمپر چلا رہا ہے، ہیوی ٹریفک چلا رہا ہے،
ان سب لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے اور یہ ان پہ لازم ہے. اس کے کچھ محرکات ہیں. جب ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ٹریفک کی لائٹ پہ اگر لال بتی جل رہی ہے, ریڈ لائٹ, اس کا مقصد کیا, ہمیں گاڑی روکنی ہے نا. کتنے پرسنٹ لوگ آپ میرے ساتھ شہروں میں چلیں گے لوگ گاڑی جو ٹریفک سگنل پہ رک رہے ہیں. ہمارے پاس ریسنگ ہر شخص کر رہا ہے انفارچونیٹلی. موٹر سائیکل والے کو بھی جلدی ہے, گاڑی والے کو بھی جلدی ہے, ٹرک والے کو بھی جلدی ہے, ڈمپر والے کو بھی جلدی ہے. ضروری یس یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں. میں آپ بتاؤں کہ پیڈسٹل برجز پورے کراچی میں 10 جگہوں پہ پیڈسٹل برج ہے, بڑے بڑے شہروں میں پیڈسٹل برج ہے. کتنے پرسنٹ لوگ پیڈسٹل برج میں چڑھتے ہیں؟ اوپر برج نظر آ رہی ہوتی ہے, برج پہ چڑھنے کی تکلیف نہیں کرتے, وہ روڈ پہ ایک تیز ٹریفک میں دوڑ کے اور ایک زگ زیگ کے طریقے سے, جیسے وہ کوئی آپ کو گیم کھیل رہے ہیں اس طرح وہ کوشش کرو, جس میں حادثات ہوتے ہیں, جس سے لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. تو ہمیں ایک ایز اے اچھا شہری, ایک ایز اے اچھا سٹیزن, ہمیں اپنے پہلے ان پر ٹریفک قوانین کی پابندی بھی کریں. ڈرائیونگ لائسنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ڈرائیونگ لائسنس کو بہت ہی سخت اسکروٹنی کے ساتھ ملنا چاہیے. انفارچونیٹلی آپ کی ایک بات میں کروں گا کہ یہاں پہ جو ہیوی ٹریفک پہ ڈرائیونگ لائسنس ہیں, یہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو ڈرائیونگ لائسنس مختلف صوبوں نے ایشو کیے ہوئے ہیں. حکومت سندھ نے اپنے ٹریفک نظام کو بہت بہتر کیا ہے, ٹریفک سسٹم کو بہتر کیا ہے, ڈرائیونگ لائسنس کے اصول کو سخت سے سخت کیا ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ میں کا جو ایک کمپوننٹ اس پورے ڈسکشن میں آتا ہے وہ ہوتا ہے MVI, موٹر وہیکل انسپیکشن. اس پہ میں مانتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے جو شروع سے اسٹرکچر تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن ہم نے اس کو بہتر کیا. پہلے کم آفس 2 آفیسر تھے, ہم نے اس کو 24 آفس کر دیے. اب ہم نے اس کو سینٹرز بنا دیے پورے سندھ میں. جو ہے ہم MVI شروع کر رہے ہیں عید کے فوری بعد. جو ہے ابھی تو ہم نے شروع کر دی ہے, اس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں شروع کی ہے, لیکن عید کے فوری بعد جو ہے ہم اس کو بہت سختی سے لاگو کریں. اس میں کچھ ایون کرائے ہوگی, لوگ بولیں گے جی فیس دینی پڑتی ہے, لیکن پنجاب میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی ایک کسی کمپنی کو پورا آؤٹ سورس کیا ہوا ہے جو MVIs کر رہی ہے. ہم یہاں سندھ میں بھی MVIs کر رہے ہیں اور ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنے جا رہے ہیں, اور آلموسٹ ہمارا ریڈی ہے. عید کی جیسے ہم نے اس کا آ جائے گا پبلک نوٹس اس کا, تاکہ پبلک جو ہے اس پہ لازم ہو جائے گا, تاکہ موٹر سائیکل ہو, گاڑی ہو, سب چیزیں. لیکن دیکھیں نا کہ ہمیں ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ہمیں ایز اے سٹیزن میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اگر ڈمپر والے کی غلطی ہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے, اگر بس والے کی غلطی ہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے, اگر واٹر ٹینکر والے کی غلطی ہے اس کو گرفتار ہونا چاہیے. لیکن اگر میری کوتاہی ہے تو میں بھی بری الزام نہیں ہونا چاہیے ہوں کہ اگر میں اپنی موٹر سائیکل میں میری لائٹ نہیں جلتی ہے اور رات کے اندھیرے میں اگلے کو اسے چیز کرنا پڑے گا مجھے کہ اس کی لائٹ پہ صرف میں پتہ چلے, یا اگر میں اپنی گاڑی کو فٹ نہیں رکھتا, اگر میں ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتا, اگر میں غلط طریقے سے لیفٹ سے اوورٹیک کر رہا ہوں, مطلب ہر چیز کی قوانین ہے موجود ہے, اگر میں اشاروں کو یوز نہیں کر رہا, سائن لینگویج نہیں پڑھ سک رہا, تو یہ سب کو اپنے رول پلے کرنے ہوں گے. لیکن اس سے بڑی بات بتاؤں, یہ حادثات ہیں. میں کہتا ہوں ایک بھی قیمتی جان جو ہے اس کا نقصان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ حادثات ہیں. ان حادثات پہ جو لوگ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند لوگوں نے یہ کوشش کی, جن لوگوں کی سیاست مر چکی تھی, جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا تھا, انہوں نے کوشش کی کہ یہ واحد رستہ ہے شاید کہ ہم دوبارہ اپنی مردہ سیاست کو واپس جگا سکیں. یہ بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ مطلب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنی سیاست کے لیے اچھے طریقے بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, بہتری کے طریقے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. میں ان کو مشورہ دے دیتا ہوں, اگر آپ کو کسی بھی پارٹی سے کمپیٹ کرنا ہے نا تو آپ ایک کام کریں, جو کام آپ کے نہیں بھی ہے نا پازیٹیو وہ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ لیٹ سپوز اگر آپ نے دیکھتے ہیں کہ ظاہر سول ایشوز بہت سارے ہیں, اگر آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں, آپ کے ذمے بھی نہیں, تو آپ بہتری کے کام کرنا شروع کر دیں, لوگ آپ کو لائک کرنا شروع کر دیں گے, لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے, لوگ آپ کی سیاست کو دوبارہ جگہ دیں گے. لیکن یہ نہیں کہ آپ لاشوں پہ سیاست کرنا شروع کر دیں, یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کی بھی حادثہ ہو رہا ہے آپ اس پہ سیاست شروع کر دیں. میں وہ فگرز دینا نہیں چاہتا, میرے پاس سارے فگرز موجود ہیں کہ بامبے میں ڈیلی کتنی ٹریفک حادثات ہوتے ہیں. میں وہ فگرز نہیں دینا چاہتا, میرے پاس وہ موجود ہیں کہ ڈھاکہ میں ڈیلی کتنے واقعات ہوتے ہیں, دہلی میں ڈیلی کتنے واقعات ہوتے ہیں, پورے پاکستان کے باقی شہروں میں کتنے حادثات ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کمپیریزن دینے کا مقصد قطعاً نہیں ہے, مجھے پتا ہے پھر اس کو یہ اٹھائیں گے, دیکھیں جی آپ کمپیریزن دینا شروع کریں,
कंपैरिजन का मकसद कतई नहीं है कि मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक भी अमवात हुई है अगर किसी की तो वो अफसोसनाक वाक्य, वो मासूम, वो देखिए। और ये बात बता दूं मैं, कोई वो वाक्य किसी के साथ भी हो सकता है ना। मैं भी अगर गाड़ी चला रहा हूँ, कभी टैंकर या डंपर मुझे भी तो हिट कर सकता है। ये तो नहीं है कि डंपर या ट्रक सिर्फ जो है वो किसी पैदल को हिट कर रहा है, मोटरसाइकिल सवार को हिट कर रहा है। यही बड़ी हैवी ट्रैफिक या इन्हीं हाईवेज पे आप देखें कितनी गाड़ियों के हादसे होते हैं, कितने लोग गाड़ियों के हादसे में जो है बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो ये किसी को भी कर सकता है, लेकिन उस पर सियासत करना मैं समझता हूँ वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। वो नहीं होना चाहिए। यस, आपको आपकी ये एज ए सिविक इशू है, आप इसको रेज करें, लेकिन उसको आप पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप ये पैगामात नहीं दे सकते कि हम इसको जला देंगे, हम उसको आग लगा देंगे। बीच में कुछ लोगों ने ये शुरू किया ना कि अब अगर कोई एक हादसा हुआ तो हम गाड़ी जलाना शुरू कर देंगे। ओ भाई, ये आप कौन से मुल्क में बैठे हो गाड़ी जलाना शुरू कर दोगे आप? मतलब आपको अपनी सियासत करने के लिए यही हरकतें चाहिए कि जलाओ घेराओ? आप बेहतरी की चीज़ें करो ना। आप हाँ, आप ये अगर मैं कहता हूँ, मतलब है हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर मैं उनके जगह उनको मशवरा तो बोलूँ जी आप अपने वॉलंटियर दो यार, वो ट्रैफिक की रवानी को जो है अच्छे करने में अपने आप रोल प्ले करोगे। आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है, आप बोलोगे जी हम पब्लिक को अवेयरनेस देने में जो है, हालांकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अवेयरनेस दे भी रही है, पता भी सबको। अगर फिर मैं कह रहा हूँ अगर रेड सिग्नल है, सबको पता है रेड सिग्नल पर रुकना है, तो आप लोगों को ये बताओ कि हाँ यार, हम लोगों को ट्रैफिक घर घर लोगों को बता के जाके बताएंगे कि यार ट्रैफिक के लिए ये कवानीन है, हम उस पर आप अमल दरामद करें। ये आपकी सर्विस शामिल होगी जिसमें आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो अगर आपने अपनी सियासत को जगाना है। ये नहीं कि आप जलाओ घराव करोगे, मार धाड़ की बात करोगे और फिर आप जो है वो फिर इस तरह की मिसाल देना शुरू कर दो। मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता। कल भी एक सियासतदान ने जो है वो मिसाल दी कि वो वाक़या याद कर लो, उसके बाद ये हुआ था। मतलब आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो भाई? आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ खून रेजी, कत्ल गारत के ज़रिए ही अपनी पॉलिटिक्स को आगे करना है, तो ये मैं समझता हूँ कि ना ही हुकूमत इजाज़त देगी, ना ही अभी सोचो निकालना चाहिए। मैं ईद पे पैगाम दे चुका हूँ कि खुदा के वास्ते पॉजिटिविटी के साथ आगे चले। ठीक है, आप हुकूमतों पे तनकीद करें, हुकूमतों में कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, परफेक्शन नहीं है हमारी सोसाइटी में, हम में कमी कोताही होंगी, आप उस पर बिल्कुल तनकीद करें, आपका राइट है। लेकिन आप बिल्कुल एक्सट्रीम में एक जगह अब मार दूंगा, काट दूंगा और जला दूंगा, उस सियासत को मेहरबानी करके इस मुल्क में दफन कर दें। क्या कहा उन्होंने? देखिए, दो आपने सवाल किए। एक आपने बानी पीटीआई का सवाल किया, तो अच्छा निसार साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4 अप्रैल को ऐलान करेंगे इस हवाले से। और दूसरी बात कि सिंध में इस वक्त बहुत हॉट इशू है केनाल का, और कौम परस्त जमातों ने तमाम सिविल सोसाइटी आबाद गाँव धरने देने का ऐलान किया है 6 तारीख को, 14 तारीख। तो ये किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे? और आप लोग जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, जो बात है, कल भी एक इंटर डिपार्टमेंट प्रोविंशियल डिपार्टमेंट का लेटर सामने आया जिसमें जो है केनाल्स की जो है वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आई है कि आप लोगों ने हिमायत की। आप लोग छुपाते हैं। कौन सा लेटर है? लेटर है इंटर डिपार्टमेंटल का। इंटर डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट? इंटर डिपार्टमेंट है, ओके। उनका एक लेटर सामने आया जिसमें वजीर आला और वजीर इरिगेशन को जो है पता है इस मामले का कि वो अप्रूव केनाल है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम लायबिल थे। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, पहले भाई की बात जवाब दे दूं। बानी पीटीआई की बात की भाई, उनको भी ईद मुबारक, बानी पीटीआई को भी ईद मुबारक। और मेरी दुआ होगी कि वो जब भी बाहर निकलें तो अब एक मस्बत सोच के साथ निकलें। वो भी ये कि मार दूंगा, जला दूंगा, जेल में अंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना करें। अल्लाह ताला उनको भी अकल दे, उनको भी समझ दे कि सबसे पहले अपना वतन है, अपना पाकिस्तान है, कि अपने वतन के ख़िलाफ़ अगर मुझे तकलीफ़ हो रही, तकलीफ़ सबने सही है ना, सबने बुरे वक्त देखे हैं। अगर तकलीफ़ ख़ुद को हो रही है तो कोशिश करें उस तकलीफ़ को खुद सहने की कोशिश करें, अपने वतन के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने मुखालफों के साथ लड़ाई हम सब ये ख़त्म होनी चाहिए। आपने भी कैनाल की बात की, आपने भी कैनाल की बात की।
کینال کے لیے بھائی یہ واضح یہ ہے کہ کوئی کینال اپروو نہیں ہوا ہے. آپ جو بھی لیٹر دکھا دیں, کینال اپروو کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں, یہ جو کبھی کبھی معصومانہ ہمارے دوست سوال کرتے ہیں, کینال اپروو کس نے کرنا ہے؟ کینال اپروو کرنے کے لیے ایک فورمز ہیں. اس فورمز کے علاوہ انڈیویجول کسی کی نہ کیپیسٹی ہے, نہ قانون, نہ آئین اجازت دیتا ہے. لیٹس سپوز میں ابھی 2-3 دن پہلے کسی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھا تھا, کسی نے کہا کہ جی زمین الاٹ ہو گئی. اگر زمین کسی کو الاٹ ہو گئی, زمین تو آپ نے زمین لے لی, جب تک نقشہ اپروو نہیں ہوگا بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہو؟ نہیں کھڑی کر سکتے ہو. اگر زمین آپ نے کسی نے لے لی تو اس کے لیے نقشہ اپروو کرانے کے لیے آپ کو زمین چاہیے, پرمیشن چاہیے. اس پروجیکٹ کو ابھی تک اپروول نہیں ہوئی ہے. ہم اس کے یقینی طور پہ پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ بنیادی طور پر دریائے سندھ پہ کسی بھی قسم کے کینال کے خلاف تھے, خلاف ہیں, اور مرتے دم تک ہم اس کے خلاف رہیں گے. یہ بالکل ایک میں واضح بات بتا دوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اسی جگہ پہ کہہ چکا ہوں 50 میٹر دور آپ لوگوں کے سامنے, کہ کینال نہیں بنیں گے, کینال نہیں بنیں گے, کینال نہیں بننے دیں گے. یہ آپ سب کے سامنے میں پہلے بات یہ کر چکا ہوں, میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں جی, اصولی بات ہے, اور کسی صوبے میں اگر کوئی کام ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوگی, کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے خوشی ہوگی. کینالوں پہ بھی اگر آپ نے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو آپ پوری دنیا میں کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کلاؤڈ سیڈنگ کریں. آرٹیفیشل رینز, ابھی محسن نقوی صاحب جب پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, انہوں نے پنجاب میں یہ بہت کامیاب ماڈلز کے ساتھ انہوں نے آرٹیفیشل رینز کیے ہیں. کلاؤڈ سیڈ کر کے, پھر کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں, پھر ان کو کلاؤڈ کو انجیکٹ کیے جاتے ہیں, پھر کلاؤڈ سیڈنگ ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ آرٹیفیشل رین کی جا سکتی ہے. مہنگی ٹیکنالوجی ہے, گوگل پہ کریں گے اویلیبل ہے, آپ وہ کریں. لیکن ایک جگہ جہاں پہ آلریڈی اس وقت بھی ہم ابھی جب سندھ میں بیٹھے ہیں 2025 میں 50% پانی کی شارٹیج اس وقت بھی موجود ہے. آلریڈی ایک صوبے میں شارٹیج موجود ہے, اور آپ کی یہ ڈراؤٹس آتے رہتے ہیں. ہمارے پاس 10 سال میں 1 یا 2 دفعہ فلڈز آتے ہیں. 8 سال جو ہے آپ نے اسی نارمل ایریگیشن واٹر پہ جو ہے اس پہ گزارا کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہاں پہ خدشات ہیں. ملک کی ترقی کے خلاف کوئی نہیں ہے, پاکستان کی ترقی کے خلاف کوئی نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ملک ہے تو ہم ہیں. ہم سب پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, پاکستان کے ایک انچ کی ترقی چاہتے ہیں. لیکن میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ کو فائدہ ہو رہا ہے کسی چیز سے اور میرے الٹے ہاتھ کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ انڈائریکٹلی یہ میرا نقصان ہے. کاروبار بھی آپ کرتے ہیں, فیزیبلٹیز بناتے ہیں نا, فیزیبلٹیز بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میں کوئی کاروبار شروع کروں, یہ بھی ایک کاروبار ہی ہے نا, کہ ٹھیک ہے آپ نے وہاں پہ زمین آباد کریں, بزنس ہے. لیکن اگر میرے یہ پورا ملک ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے پورا ملک, اگر میں کوئی ایسا نیا کام کروں جس سے میرے باڈی میں ایک حصے کو فائدہ ہو اور ایک حصے کو نقصان ہو, تو وہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر میرے سیدھے ہاتھ کو اچھا کمفرٹیبل فیل کر رہا اور میرے الٹے ہاتھ میں بہت تکلیف ہے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے تکلیف ہوگی, پوری باڈی کو تکلیف ہوگی نا. آپ کو اتنی بھی خراش آتی ہے, پوری باڈی کو خراش آتی ہے. تو یہ ملک ایک جسم ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف ہو. تو اس لیے کینالوں پہ بالکل کلیئر پالیسی ہے. کینال جو ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ اپنے جوائنٹ سیشن میں, جو سب سے بڑے میں بڑا فورم ہے پریزیڈنٹ کا بات کرنے کے لیے, آفیشیلی طور پر بات کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کا سب سے بڑے میں بڑا جو ایک فورم ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس کینال کی حمایت سپورٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ ان کے پاس اپروو کرنے کا آئینی رائٹ ہے, نہ ان کو اس کو ریجیکٹ کرنے کا آئینی رائٹ ہے پریزیڈنٹ کے پاس. وہ اپنی بالکل کلیئر پالیسی دے چکے ہیں. اور بعد میں جو پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں نا, دیکھیں جی پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ان سے بات کی, انہوں نے منٹس آ گیا اور فلانا ہو گیا. مجھے ایک بتائیں, ہمارے ملک میں کوئی بھی فائل اگر اسلام آباد لیول پہ جاتی ہوگی تو اسلام آباد لیول پہ جو فائل جاتی ہوگی وہ قانون کے ذریعے جاتی ہوگی نا. پاکستان کے آئین یا قانون میں کہیں ایک مرتبہ جگہ پہ دکھا دیں کہ جہاں پہ صدر پاکستان کے یہ رائٹس ہوں یا ان کا آئینی طریقہ ہو کہ صدر پاکستان کسی پروجیکٹ کو اپروو کر سکتا ہے یا ڈس اپروو کر سکتا ہے ہی نہیں. آپ آج اگر آپ نے ابھی حیدرآباد میں
ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, آپ سول ہاسپٹل کے MS کے پاس چلے جاؤ, مجھے بلڈنگ کا نقشہ اپروو کر کے دو, کر سکتا ہے وہ؟ آپ بھیجو گے؟ جواب دے نا, نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ غلط دفتر سے آپ کر نہیں کرتے, آپ کے پروسیس دیے ہوئے ہیں, آپ نے پروسیس کے ذریعے جانا ہے. ریلوے والے کو بولو کہ یار مجھے جو ہے ایئر ٹکٹ بنا کے تو بنا کے نہیں بنا دے سکتا, اس کا کام ہی نہیں ہے یہ. تو اسی طریقے سے پریزیڈنٹ کے آفس کا کام ہی نہیں ہے کسی بھی پروجیکٹ کا. یہ تو بہت بڑی ہم نے بات کر دی کہ کینال بنیں گے, لیکن پریزیڈنٹ کے آفس کی یہ بھی نہیں کہ ایک ڈسپینسری بھی کسی کو اپروو کر سکے. آئین میں ان کا رائٹ ہی نہیں ہے. تو جب آئین میں رائٹ نہیں تھا, کہیں کسی نے کوئی ڈسکس وہاں کر لیا, لیکن وہاں پہ آپ فائل بھیج ہی نہیں سکتے, اس کے منٹس بھی نہیں آ سکتے. منٹس آنا اور بڑی وہ چیز ہے کہ ایک چیز جب میرا رائٹ ہے اس کے منٹس کیسے آئیں گے بھائی؟ میں آج بول دوں کہ میں ٹرانسپورٹ منسٹر ہوں اور میرے پاس ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر کہ جی میں یہاں پہ جو ہے وہ ہاسپٹل بناؤں گا, فلاں جگہ پہ میں نے ہاسپٹل اپروو کر دی, میں کر ہی نہیں سکتا یار. میرے دفتر میں منٹس ہو ہی نہیں سکتے. وہ منٹس بنانے والے کو بھی عقل ہونی چاہیے کہ بھائی یہ میرے کام ہی نہیں ہے, میرے آفس کا کام ہی نہیں ہے. تو یہاں تک بات. 4 اپریل کی آپ نے بات کی, یس پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں, اور ہم تو واضح کہتے ہیں کینال نہیں بنیں گے, کہ اس وقت جو پبلک پلس ہے اس میں ہمیں پبلک کے ساتھ ڈیفینیٹلی کھڑا ہونا ہے. اسی لیے ہم ایک چیز چاہتے ہیں, جو میں آج کی پریس کانفرنس کا اگر سب سے بڑے میں بڑی بات کر لوں جو آپ لوگوں کے لیے ہوگی, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اپیل کرتے ہیں, ہم اپنے اس ملک میں یونٹی کے لیے اپیل کرتے ہیں, اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان محترم شہباز شریف صاحب سے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ انٹروین کریں. آپ ہم سب کے بڑے ہیں, آپ اس وقت پرائم منسٹر کی کرسی پر ہیں, آپ انٹروین کریں پرائم منسٹر صاحب, اور آپ اعلان کریں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ختم کیا جاتا ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ نہیں بنے گا. ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب تک یہ پروسیجر CCI کی اور یہ سارے نہیں ویسے نہیں بن سکتے. ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفیشیلی طور پر اگر اناؤنسمنٹ کر دیں گے تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں گے. ہم چاہتے بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بھی ہوں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک پہ ایک بہت اچھا کام پرائم منسٹر صاحب کر لیں گے کہ وہ خود اعلان کریں. یہی بات چیف منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, یہی بات ہم بھی شوز پہ کہہ چکے ہیں. آج پھر اس عید کے پرمسرت موقع پہ میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب, کہ آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں اور آپ اعلان کریں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا, اس کو آپ بند کرتے ہیں. پروجیکٹ کے جتنی بھی ابھی کوئی جو کاغذوں میں بھی اگر کوئی موومنٹ ہے تو اس کو آپ بند کرتے ہیں, تاکہ لوگ اطمینان میں رہیں, اور جو ہے جو لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, جو لوگ اس کو بھی انکیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو بھی کوئی ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سب کے لیے ایک کلیئر میسج ہو کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان نے اعلان کر دیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس میں ہم اس ملک کے لیے بہتری کے لیے یہ فیصلہ بھی کر لیں. توفیق جی, اچھا پہلے آپ کا امپورٹنٹ تھا بلوچستان والا, اس پہ بات کر لوں. دیکھیں جی, جہاں پہ آپ نے بات کی کہ جی ایکشن یا ڈائلاگ بلوچستان میں کہوں گا جی جو وہاں پہ سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. جو لوگ را کے کہنے پہ یا دشمن ممالک کے کہنے پہ یا افغانستان سے ٹریننگ لے کر اگر خودکش بمبار ہوگا تو اس سے تو آپ ڈائلاگ نہیں کرو گے نا. اگر خودکش بمبار سامنے کھڑا ہو
और एक बंदा मासूम लोगों को मारते हुए नजर आएगा, उसको तो डायलॉग नहीं करोगे, उसके साथ क्या करोगे आप? उसे वही करोगे जो सरकार को करना चाहिए। तो जो दहशतगर्द हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, जो सियासतदान है उनसे डायलॉग करने की ज़रूरत है। तो इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। जहाँ तक आपने पीका एक्ट की बात की, पीका एक्ट पर्सनली मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी हमेशा से पीका एक्ट की कभी फेवर में नहीं रही है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि आप झूठी मनगढ़ंत फैब्रिकेटेड स्टोरीज, जिन स्टोरीज से लोगों के घर तबाह हो जाएं, जिनसे लोगों की फैमिलीज़ को इम्पैक्ट करें और अपने जो मुंह में आए वो खबर बन जाए या मेरी ख्वाहिश से ऊपर खबर बन जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, उसके हम खिलाफ हैं। तो अगर एक शख्स, चले ठीक है वो सियासतदान है या साफ़ी है, कोई भी है, अगर कोई झूठी खबरें बैठ के बनाए, झूठी स्टोरीज बनाए, तो उसको आप बताएं क्या करना चाहिए उसको? तो कोई ना कोई कानून के तहत ही करोगे। ये तो नहीं कि आप उसको उठा के ले जाओ, 2 जूते मारो ना, आपको कोई कानून के तहत ही कार्रवाई करोगे ना। कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें आपके पास ये गुंजाइश है कि आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई लिबरल रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है और रहेगी। जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी पे हुई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेनें चलाई गई, सोची समझी कैंपेन आप सबको पता है चलती रही माजी में, और बहुत ही हैवी किस्म की कैंपेनें पीपल्स पार्टी को मलाइन करने के लिए चलाती रही। पीपल्स पार्टी ने किसी एक सहाफ़ी को भी अरेस्ट नहीं किया। कोई एक सहाफ़ी पीपल्स पार्टी के दौर में अरेस्ट हुआ मुझे पता है? किसी एक सहाफ़ी को पीपल्स पार्टी ने कभी किसी इंतकाम का निशाना बनाया मुझे बताया? किस हद तक हम लोग नहीं गए? लोगों ने क्या क्या स्टोरियाँ नहीं बनाई बैठकर, लोगों ने बैठकर हमारी क़यादत पे, मतलब हर गिरी हुई हद तक भी कुछ लोगों ने बैठ कर कैंपेनें की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और बड़े फंदाबशी का मुजाहरा किया। लेकिन अब एक ज़ाहिरा, अगर आप हर चीज़ को आपने कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबल बनाना ना, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि एज ए पीपल्स पार्टी हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन हर शख्स की जिम्मेदारी है जर्नलिज्म में भी कि वो भी थोड़ा सोच समझ के अपनी स्टोरीज़ करें। ऐसी स्टोरीज, हाँ, जो सही खबर है उसको बिल्कुल आना चाहिए, कौन उसको रोकता है? लेकिन एक खबर अगर किसी का बुनियाद ही ना हो तो वो आना, वो मेरे ख्याल से मुनासिब है। एक जगह अच्छा, मैं एक इसमें ये भी शामिल कर लें कि 1.5 साल हो गया सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं बुला पाए? हुकूमत में बेशक नहीं, लेकिन कंधा तो पीपल्स पार्टी का है, सपोर्टिव तो है ना आपको कितना भी। मेरी बात सुनो, जब 2024 के इलेक्शन हुए थे, पीपल्स पार्टी ने ओपन ऑफर की थी पीटीआई को भी और पीएमएलएन को कि भाई हम दोनों से बात करने के तैयार हैं, हुकूमत जिस दिन बनानी ही बनाए। पीटीआई ने मना कर दिया, हमने पीएमएलएन को सपोर्ट की, और पीएमएलएन को सपोर्ट इसलिए की कि पार्लियामेंट कायम रह सके। आज पार्लियामेंट है तो हम बैठ के बात भी कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं, असेंबलियां हैं तो आप हमारी बात सुन भी रहे हैं। कल को जब ये सिस्टम ही नहीं रहेगा तो कोई किसी की बात सुनेगा भी नहीं। दूसरी बात, हम अगर सपोर्ट करें तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी को डिक्टेट कर रहे हैं हुकूमत को, या हुकूमत को गन पॉइंट पे अपने फैसले मनवाएं। यही पार्लियामेंटेरियन का और एक सियासतदान का महज़ब तरीका है कि मैंने आपको कहा कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कही, मेरी बात के लिए कि हमारे पास हुकूमत हमारे वोटों पे खड़ी है, लेकिन फिर भी हम हुकूमत को अपील कर रहे हैं। अगर हुकूमत हमारे वोटों पे खड़ी है तो हम अपील ना करें। आपका मकसद है कि हम उनको अल्टीमेटम्स दें, अगर धमकियां दें तो वो सारी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस होती हैं। बेहतर तरीके अपील के, सीसीआई के लिए मीटिंगों के लिए चीफ मिनिस्टर साहब को 15 खत लिख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, और मैं समझता हूं कि यही तरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुके हैं, अपीलें कर चुके हैं, जब मिलते हैं मुख्तलिफ मीटिंग में तब कह चुके हैं खुदा के वास्ते बुला लें। तो यही देखिए डेमोक्रेसी का तरीका, महज़ब डेमोक्रेसी का तरीका यही होता है। महज़ब डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है कि आस्तीन ऊपर करके बोले बुलाते हो या कल को हम ये कर दें।
जो पहले यहाँ पे आपने देखे होंगे ड्रामे होते थे ना कि भाई ये कर दो तो ये हो जाएगा, वो कर दो तो वो हो जाएगा। यही डेमोक्रेसी में यही होता है। हाँ अच्छा ये अब मैं फिर बताऊँ आपको मज़े बात। डिसइंफॉर्मेशन कहीं कहीं बहुत चल जाती है, और वो डिसइंफॉर्मेशन का शिकार मादर से आप लोग भी हो गए। सईद गनी साहब उस मीटिंग में गए थे, बकौल उनके सईद गनी साहब, मैं उनको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उस मीटिंग के एजेंडा पे हैदराबाद शक्कर प्रोजेक्ट का एजेंडा ही नहीं था, ठीक है ना। तो एजेंडा कभी थी। अब कुछ मीडिया चैनल्स ने ये चलाया कि एक्निक की मीटिंग में शक्कर हैदराबाद मोटरवे रिजेक्ट हो गया और भावल नगर का जो है वो मंसूबा अप्रूव हो गया। जब मैंने ये खबर सुनी तो सईद साहब ने कहा कि जी उस पर एजेंडा में वो था ही नहीं। हैदराबाद शक्कर के लिए यस, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, स्ट्रॉन्ग अपील, अगेन रिक्वेस्ट कि हैदराबाद शक्कर मोटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर इस वक्त कोई है वो हैदराबाद शक्कर है, और वो प्रोजेक्ट सिंध का नहीं है, ना सिंध के लोगों के लिए, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैं ये बात समझा के कह थक गया हूँ कि हैदराबाद शक्कर रोड पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान मतलब आपका पोर्ट सिटी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कराची में ही है, और कराची में जहाँ पे आपका पोर्ट है, जहाँ से आपकी पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट, सारे पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होनी है, उस शहर में आपने अगर अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आपने शक्कर हैदराबाद का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। आपकी कितनी गुड्स की गाड़ियाँ जो है पूरे पाकिस्तान से आती हैं, आपकी कोई चीज़ उतरती है, अगर पंजाब के लिए उतर रही है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए उतर रही है, बलूचिस्तान उतरती है, तो इसी रास्ते से जानी है। तो भाई इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए प्रायोरिटी पे होना चाहिए था, जो कि अभी तक वफाकी हुकूमतों की कोताही रही है। मैं ये अपील करता हूँ कि भाई इसको फौरी तौर पर किया जाए, वो बात ठीक है। जहाँ तक भावलपुर वाले प्रोजेक्ट की बात जो मीडिया में किसी ने उठाई, और मैं देख रहा हूँ हर आदमी वही बात कर रहा है कि यार उस पर इनके पास पैसे नहीं थे, पैसे अप्रूव नहीं हुए। 8 या 10 18 किलोमीटर का कोई एक सड़क है, उसी प्रोजेक्ट के मुंसलिक सिर्फ उसके उन्होंने अप्रूव की है। बाकी सईद गनी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जब आपको पैसे नहीं तो आप इस प्रोजेक्ट को लेके क्यों आए। वो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है, बकौल जो हमारे सिंध का नुमाइंदा जिस नुमाइंदगी की सईद गनी साहब की, वो खबर ये है। अब उसको किसी एक चैनल ने चलाया, अब सब हम उसको जहन में बैठा के बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि हर हाल में वी वांट के शक्कर हैदराबाद का रास्ता बने, सेवन वाला रास्ता, जिसके लिए सिंध हुकूमत 7 अरब रुपये में डाल चुकी, जो हमें डालने नहीं थे नेशनल हाईवे के, वो प्रोजेक्ट बने। जो प्रोजेक्ट सिंध के बनने चाहिए उसके लिए हम हर फोरम पे आवाज़ भी उठाते हैं, और हर फोरम पे हम उसको आवाज़ उठाते रहेंगे भी। ये हमारा आईनी हक भी और हम पे जिम्मेदारी भी है। जी अल्ताफ़ साहब, अल्ताफ़ भाई आपकी आवाज़ कम आ रही है। देखें जी, ज़ाहिर है इस वक्त अगर सिंध का सबसे इम्पोर्टेंट इशू कैनाल्स है, तो ये वाज़े चांसेस हैं कि कैनाल पे कैनाल के इशू पे कोई स्ट्रेटजी चेयरमैन साहब अनाउंस करें। और चेयरमैन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, चेयरमैन साहब पूरे पाकिस्तान में तरक्की देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के हर हिस्से की एहसास महरूमी को वो हमेशा एड्रेस करते हैं। और सिंध जो कि जिसमें हम पर बोझ है, सिंध में हमारे कंधों पर अवाम का बोझ है, सिंध में पीपल्स पार्टी के कंधों पे अवाम के मैंडेट का बोझ है। क्योंकि आपने देखा कि सिंध के लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी हो, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो जीडीए वगैरह हो, सबको रिजेक्ट किया। सिंध के लोगों ने हर इलेक्शन में, ये जितने भी पीपल्स पार्टी के मुखालफिन वो एक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाद में सारे मुखालफिन रहते हैं। हमने कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखाऊं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सारी पार्टियाँ एक हो गई, जीडीए भी हो गई, नेशनलिस्ट भी हो गए, आपके जेयूआईएफ भी हो गई, आपकी पीटीआई भी हो गई, आपकी एमक्यूएम भी हो गई।
ویسے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, لیکن جب پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوتا ہے سب ساتھ لڑتے ہیں, لیکن سندھ کے عوام نے ان کو اٹھا کے سب پارٹیوں کو دور پھینکا اور پیپلز پارٹی کو بہت بھاری مینڈیٹ دیا. تو مطلب اگر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا تو ہمارے اوپر ہمارے کندھوں پہ اس کی ذمہ داری بھی ہے, ہم پر فرض بھی ہے, اور ویسے بھی اس دھرتی کا ہم پر قرض بھی ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک جینوئن ایشو ہے, اس ایشو کو سمجھداری کے ساتھ اس ایشو کو پیپلز پارٹی ایڈریس کرے گی, اور 4 اپریل کو جو کہ تاریخی جلسہ گڑھی خدا بخش میں شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے بارے میں ہونے جا رہا ہے, اس پہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ایک مرتبہ پھر اپنا اسٹرانگ اسٹینس بھی دے گی, اپنی پالیسی بھی دے گی. تو میں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آج عید کا دن ہے, آپ کوشش کریں, مہربانی کریں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ اس پروجیکٹ کے خاتمے کا اعلان کریں. اچھا, ابھی آپ نے مجھے بات کہی نا, آنیسٹلی میں نے یہ خبر نہیں سنی بیان. اب میں اس کو پہلے ویریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حنیف عباسی صاحب نے یہ بات کہی ہے. آپ میں تو کوئی نہیں, آپ میں تو کوئی ویریفائی کرتا ہے بھائی. ہاں اچھا, میں نے نہیں دیکھی, اس لیے میں معذرت کے ساتھ, میں کل یہاں پہ تھا تو مجھ سے مس ہو گئی خبر. دیکھیے جی, حکومتوں کے آنے جانے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو اگر حنیف عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ سندھ حکومت نہیں بچے گی, اگر حنیف عباسی صاحب نے کی, تو میں آپ کو حنیف عباسی صاحب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب, ہمیں سندھ حکومت کی فکر نہیں ہے. ہمارے لیے کچھ ایشوز جو ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہیں, حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم اصلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا میسج ان کے لیے. تیسرا میسج میں سمجھ, کل میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے بہت سینسیٹیو باتیں کی ہیں, اور ان کی کافی باتوں سے میں اگری کرتا ہوں, کافی باتیں ظاہر ہے ان کے اپنے پرسنل رائے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح سمجھدار سیاستدان ہے, سیزنڈ پولیٹیشین ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں اس وقت افہام و تفہیم کی بہت ضرورت ہے, پاکستان میں ہمیں یونٹی کی بہت ضرورت ہے. ایسی کوئی بھی چیز جس سے خدا نہ خواستہ کہیں پہ احساس محرومی ہو, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں اسی طریقے سے آپ اس کو جواب دوں گا. دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ لیگل رائٹ ہے کہ وہ تحریکیں چلائیں. اگر مولانا صاحب چلانا چاہتے ہیں تو ان کا آئینی حق ہے, کسی اور نے چلانی ہے, کسی کو روک نہیں سکتا, تحریکیں چلائیں. لیکن میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں اس وقت اچھے فیصلے کریں. جو صاحب اقتدار ہیں وہ لوگ بھی اچھے فیصلے کریں, جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اچھے فیصلے کریں. ہمیں اس وقت خطے کی صورتحال اور ملک کی صورتحال دیکھ کر ہمیں بہتر مناسب فیصلے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں جی, آپ کی یہ بات کہ جی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ابھی تک نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. ہاں, مستقبل میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں تو کہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یونائٹڈ ہونا چاہیے. اس وقت ملک کے چینجز ہیں. جو دوسری بات آپ کی, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ایک ثالثی کی بھی اس کی ہے کہ جی کہ جو ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی
मीटिंग्स में बैठें, आप लोग भी बोर्ड हों और आप लोग हर चीज़ में अना का मसला ना बनाएं, मिलकर चीज़ों को आगे लेके चलें। जहाँ तक आपने जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की, तो ज़ाहिर है उनका भी आईनी हक है, अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो कौन उनको मना कर सकता है। और शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद है तो उनके लिए एहतराम है। थैंक यू।